آپ تمام جماعت کو ہمارے چاروں چینلز کی جانب سے یا علی مدد۔ آج ہم دسوند کے اس حصے پہ بات کریں گے جس پہ ہمارے سننے والوں نے کچھ سوال اٹھائے تھے، جیسے دسوند ہم منتھلی پے کرتے ہیں اور دسوند نیٹ انکم پہ نکالے یا گراس انکم پہ۔ آج ہم دسوند پیبل آن منتھلی بیسس پہ ڈسکشن کریں گے اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم لیوی آف دسوند آن گراس اور بیسک سیلری اور انکم پہ ڈسکشن کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ہم رائے ممتاز علی تاج الدین سر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، جن کی مدد سے ہم یہ انفارمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سو تھینک یو رائے صاحب آپ کی کنٹریبیوشن کا، اور ہاں، ویڈیو کو شیئر کریں گروپس میں تاکہ علم کی روشنی اور اسماعیلی سمجھ سب تک پہنچ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اور آج کی اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ داسوند کی تاریخی، روحانی اور جو مالیاتی اہمیت ہے اس کو سمجھنا ہے۔ یعنی ہم تحقیقی جائزہ لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ داسوند کے پیچھے اسلامک ہسٹری آخر ہے کیا، صحیح، اور اسے منتھلی کیوں دیا جاتا ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ تاریخ میں امام نے کن خاص حالات میں داسوند سے استثناء یعنی ایگزمپشن دیا۔ اچھا، یعنی ایگزیمپشنز بھی ملی ہیں تاریخ میں، یہ تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں اگر ہم کھولتے ہیں نا داسوند کو سمجھنے کے لیے، میرے خیال میں ہمیں پہلے اسلام کے بالکل جو شروعاتی مالیاتی نظام ہے نا اس کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں نا تو لوگ عشر، زکوٰۃ، خمس ان سب میں الجھ جاتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اگر ہم اسلام کے شروعاتی دور کو دیکھیں نا تو ریاست کا نظام چلانے کے لیے بنیادی طور پر 4 قسم کے مالیاتی ذرائع تھے۔ پہلا تھا عشر، اس کا لفظی مطلب ہی 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مسلمانوں کی جو زراعت ہوتی تھی نا، یعنی فصلوں پر 10% ٹیکس لگتا تھا۔ پھر دوسرا تھا جزیہ، جو کہ غیر مسلم شہریوں پر ایک پول ٹیکس تھا۔ صحیح، اور پھر زکوٰۃ بھی تو تھا نا؟ ہاں بالکل، زکوٰۃ تیسرا ذریعہ تھا۔ یہ مسلمانوں پر 2.5% یعنی 2.5% کے حساب سے ٹیکس تھا، جو فلاحی کاموں کے لیے تھا۔ اور چوتھا جو سب سے اہم ہے اور جس کا دسوند سے گہرا تعلق ہے، وہ تھا خمس۔ خمس یعنی لفظی مطلب اس کا 5واں حصہ ہوتا ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، خمس کا مطلب ہے 5واں حصہ یعنی 20% یا 20%۔ یہ مسلم سپاہیوں کو جو جنگ میں مال غنیمہ یا بوٹی ملتی تھی نا، اس پر لاگو ہوتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں یہاں آپ کو روکوں گی۔ آپ نے کہا خمس 20% تھا، لیکن یہاں ایک عجیب سی بات ہے۔ اگر خمس 20% ہے تو پھر ہم دسوند یعنی 10% کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ آدھی رقم کہاں غائب ہو گئی؟ یہی تو مزے کی بات ہے۔ یہ مقام ہے جہاں قرآن کی حکمت اور حساب کتاب دونوں سامنے آتے ہیں۔ قرآن کی آیت 8.41 کے مطابق خمس کے اس 20% کو مزید 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اچھا، 2 حصوں میں کیسے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں ایک سپاہی کو 100 درہم ملیں۔ اب ان 100 درہم پر 20% خمس بنا 20 درہم۔ ان 20 درہم کے 2 حصے ہوں گے۔ صحیح۔ پہلا حصہ یعنی 10 درہم اللہ، پروفٹ اور اہل بیت کے لیے مخصوص تھا، اور جو دوسرا حصہ تھا یعنی باقی 10 درہم وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی مدد کے لیے تھا۔ او واو، مطلب اگر ہم غور سے دیکھیں تو ٹوٹل 20% خمس میں سے امام یا اہل البیت کا اصل حصہ تو 10% ہی بنتا ہے۔ یہ تو بالکل کارپوریٹ ڈیویڈنڈ جیسا ہو گیا ہے نا، کہ ٹوٹل اماؤنٹ کو 2 الگ ایڈمنسٹریٹو فنڈز میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور یہ تو بالکل عشر یعنی اس 10% کے برابر ہو گیا۔ کیا یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر 10% کا فگر اتنا اہم ہو گیا؟ جی ہاں، آپ نے کڑیاں بالکل صحیح ملائیں۔ پروفٹ کا اپنا فرمان ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے میرا کچھ نہیں سوائے خمس کے، اور وہ خمس بھی تمہیں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! تو خمس کے اس 10% حصے نے وقت کے ساتھ تصوراتی اور عملی طور پر ایک نئی شکل اختیار کی۔ لیکن ابھی بھی ایک مسنگ لنک ہے یہاں۔ شروعاتی دور کی جنگیں تو ختم ہو گئی نا، پھر یہ دسوند کا 12.5% والا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ تاریخی ارتقاء کو دیکھیں تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے دور میں مریدوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ پروفٹ کے بعد امام زی خمس کے حقدار ہیں۔
تو اسماعیلیز نے اپنی آمدنی کا 10% امام کو دینا شروع کیا۔ اچھا، اور کیا اس کے نام بھی بدلے الگ الگ علاقوں میں؟ جی بالکل، ایجپٹ سے لے کر علامت اور اس کے بعد کے دور میں جیسے ایران یا افغانستان میں اسے مال واجبات یا دیک کہا جانے لگا۔ دیک یعنی 10واں حصہ۔ لیکن میں یہاں ایک عام کنفیوژن دور کرنا چاہوں گی۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ اور دشوند آپس میں مکس ہو گئے ہیں، کیونکہ آج کل 12.5% کی بات ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 12.5% اصل میں ایک کامبو پیک ہے جس میں روحانی اور فلاحی دونوں فرض اپنی اپنی جگہ موجود ہیں؟ یہ آپ نے کامبو پیک کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا۔ یہی سچ ہے۔ دشند یعنی 10% امام کا حصہ ہے اور زکوٰۃ 2.5% فلاحی حصہ ہے۔ دونوں مل کر 12.5% یعنی 1/8 بنتے ہیں۔ صحیح۔ یہ دونوں الگ ڈیوز ہیں پر ایک ساتھ امام کو پیش کیے جاتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے 1946 میں تناناریوے میں فرمان کیا تھا کہ خمس اور زکوٰۃ پروفٹ کے دور سے دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ریلیجس ہائرارکی کو چلانے کے لیے اس کی ضرورت تھی۔ جی بالکل، ضرورت تو تھی۔ اور مولانا رومی کا ایک بڑا زبردست قول ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص عشر اور زکوٰۃ یعنی اس 12.5% کو ادا کرنے میں غفلت برتتا ہے، اس کی عبادت لاپرواہ لوگوں کی عبادت جیسی ہے۔ باپ رے، یہ تو کافی سخت بات ہے۔ اور اسی پوائنٹ سے 12.5% کے اس حساب کتاب سے نکل کرنا اب ہم اس کے روحانی اور سائیکولوجیکل پہلو کی طرف آتے ہیں۔ پیسہ دینا فطری طور پر مشکل لگتا ہے انسان کو، لیکن امانت کا کانسیپٹ اسے کیسے بدلتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ قاضی نعمان نے اپنی مشہور کتاب الہمہ میں لکھا ہے کہ خمس اور زکوٰۃ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ اور پروفٹ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ امانت، یہ لفظ بہت ڈیپ ہے۔ اگر میں اس کو بینک والی مثال سے دیکھوں، اگر کوئی بینک مجھے کسی اور کا پورٹ فولیو مینج کرنے کو دے تو میں اس میں سے پیسے اپنے لیے تو نہیں نکالوں گی نا، کیونکہ وہ میرا نہیں ہے۔ تو جب ہم دسوند کو امانت سمجھتے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ لاس سے شفٹ ہو کر ٹرسٹی شپ پر آ جاتا ہے۔ کیا یہ تصور انسان کی پیسے سے اٹیچمنٹ کو واقعی بدل دیتا ہے؟ مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ قرآن کی آیت 8.29 کا حوالہ دیں تو وہاں امانت میں خیانت سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ خمس دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ اصل میں جب خمس پراپرٹی سے نکال لیا جاتا ہے تب پراپرٹی کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ امانت واپس کرنا سب سے سخت فرض ہے۔ جو اسے ورثہ یعنی ہیئرز کے لیے چھوڑ جاتا ہے وہ اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ ایمان کھو دیتا ہے، یہ تو ڈائریکٹ ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہو گیا۔ اس پر ہمارے بعد کے امامز نے کیا فرمایا ہے؟ امام سلطان محمد شاہ کے بہت واضح فرمانز ہیں۔ 1896 میں احمد آباد میں انہوں نے فرمایا کہ داشون نکالنے کے بعد کھاؤ، یہ حلال حصہ ہے اور اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ پھر زنزبر 1899 اور نائروبی 1905 میں بھی یہی تاکید کی۔ اچھا، وہاں کیا فرمایا؟ تھوڑا ڈیٹیل دیں گے؟ وہاں فرمایا کہ حلال کمائی سے داشون دو، اس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے اور عبادت کا اصل فائدہ ملتا ہے۔ واو، عبادت کا فائدہ۔ اچھا، یہ تو روحانیت کی بات ہو گئی، لیکن پریکٹیکل طرف آتے ہیں۔ پروفٹ کے دور میں زکوٰۃ سالانہ ہوتی تھی نا، پھر یہ ماہانہ دسوند کا سسٹم کیوں اور کیسے شروع ہوا؟ اس کی وجہ بالکل پریکٹیکل ہے۔ اس وقت عرب اکانومی زراعت پر تھی، فصل سال میں ایک بار ہوتی تھی تو زکوٰۃ بھی سالانہ دی جاتی تھی۔ آج کے دور میں زیادہ تر اسماعیلیز کو ماہانہ سیلری ملتی ہے نا؟ جی ہاں، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی۔ ایگزیکٹلی۔ تو جب آمدنی ماہانہ ہے تو دسوند بھی ماہانہ ادا کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے جسے ہم شوگر ان ملک کہہ سکتے ہیں۔ دودھ میں چینی، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی زیادہ دسوند زیادہ فائدہ۔ دودھ میں جتنی چینی ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور چیز کنیکٹ کرنی ہے ہسٹوریکل ٹائم لائن سے۔ جو ہمارا اسلامک کیلنڈر ہے یعنی ہجری سال، وہ بھی تو کسی چینج کو مارک کرتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ہجری سال کی شروعات فرائیڈے پہلی محرم 1 AH سے ہوتی ہے، یعنی جولائی 16 622 AD۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پروفٹ کے مکہ چھوڑنے کا دن نہیں تھا۔ اچھا،
پھر کون سا دن تھا؟ یہ اس سال کا پہلا دن ہے جب وہ قبا پہنچے تھے، یعنی منزل پر پہنچنے کا دن۔ او واو، یعنی ہجری کیلنڈر اس دن سے شروع نہیں ہوا جب سفر شروع ہوا، بلکہ اس کیلنڈر ایئر سے جب وہ اپنی منزل پر پہنچے۔ اسی طرح دسوند کا سٹرکچر بھی زراعت سے نکل کر ماڈرن سیلری ڈیسٹینیشن پر پہنچ کر کارپوریٹ پے رول کے مطابق اڈیپٹ ہو گیا۔ دین کی ایسی خوبصورت اڈیپٹیبلٹی ہے یہ۔ سبحان اللہ، کیا بہترین طریقے سے لنک کیا آپ نے۔ واقعی دین وقت کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، ایک آخری اہم سوال ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ دسن ہر حال میں دینا ہوتا ہے، امیر ہو یا غریب، پر کیا تاریخ میں کبھی کسی کو اس سے چھوٹ یعنی ایگزیمپشن ملی ہے؟ عام طور پر نہیں ملتی، لیکن ہاں، امام نے تاریخ میں صرف 5 خاص حالات میں امیونٹی دی ہے۔ یہ سننے والوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ جی بالکل بتائیں، وہ 5 واقعات کیا ہیں؟ پہلا واقعہ 1924 میں پونا کا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم بچے کو اڈاپٹ کرے، اسے تعلیم دے اور اس کی آگے نسل 80,000 روحوں تک پھیل جائے تو اس کی دسند اور دعا دونوں معاف ہیں۔ 80,000 روحوں کی بات، یعنی نسلیں سنوارنا ہی اصل دسند بن گیا یہاں تو۔ اور دوسرا واقعہ، دوسرا آغا خان کیس سے تعلق رکھتا ہے۔ 1866 میں بامبے درخانہ کے مخی آرا رٹھیا اور کمیا خاکی پدمسی کی خدمات تھیں۔ خاکی نے امام کے کیس میں اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ 1 روم آف روپیز خرچ کر دیا اور خالی ہاتھ کر گئے۔ ایک پورا کمرہ پیسوں کا دے دیا؟ واو! جی ہاں، تو امام حسن علی شاہ نے انہیں 10 اونٹ سے استثناء دیا اس لاجواب قربانی پر۔ باپ رے! اچھا، تیسرا واقعہ کیا تھا؟ تیسرا 1905 نائروبی کا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ انڈیا کے غریب اور مصیبت زدہ مومناس کے لیے رو پڑے۔ انہوں نے افریقن جماعت کو حکم دیا کہ ان مومناس کو وہاں بلا کر زمین دیں تاکہ وہ حلال کما سکیں۔ تو اس میں ایگزیمپشن کیسے آئی؟ امام نے اس عمل پر آنے والے خرچ اور محنت کو ہی ان کی دسون کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ سبحان اللہ، دوسروں کا روزگار بنانا دسون بن گیا۔ اور چوتھا واقعہ؟ میں حیران ہو رہی ہوں واقعی۔ چوتھا واقعہ 1946 کے سوموتا ہے۔ سخت گرمی تھی اور ایک ٹن کی چھت والے جماعت خانے میں ایک بوڑھی عورت امام کو فین جھال رہی تھی۔ امام نے اسے فرمایا کہ جماعت کی طرف فین کرو تاکہ سب کو ہوا لگے۔ اچھا، پھر اس عورت نے جماعت کو ہوا دی؟ جی، اس عورت نے پوری طاقت سے جماعت کے لیے ہوا کی۔ اس کی اس خدمت سے خوش ہو کر امام نے اس کی دسوند معاف کی اور جنت کی بشارت دی۔ یہ کتنا بیوٹیفل ہے، کسی کو سخت گرمی میں ہوا دینا۔ اور آخری 5واں واقعہ؟ 5واں 1921 اسماعیلی مشن کا ہے۔ مشن کے ممبرز کو فرمایا کہ کنورژن کے وقت ہندوؤں کو دسوند کا نہ بتائیں شروع میں، اور جو پیسہ اس مشن پر خرچ ہوگا وہی ان کی دسوند کاؤنٹ ہوگی۔ میں ان تمام واقعات کو سن کر ایک کامن پیٹرن نوٹ کر رہی ہوں۔ یہ ایگزیمپشنز کوئی فری پاس نہیں تھے۔ کسی نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا، کسی نے دوسروں کا پسینہ سکھایا اور کسی نے یتیم کو پالا۔ تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دسوند صرف کرنسی یا پیسوں کا نام نہیں ہے، بلکہ کرنسی آف ڈیووشن اینڈ سروس، یعنی خدمت اور خلوص ہے؟ آپ نے اس تحقیق کا بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ دسون صرف ایک حساب کتاب کا نظام تھوڑی ہے، یہ دراصل ہمارا اور اللہ کے درمیان ایک روحانی معاہدہ یعنی اسپریچول کانٹریکٹ ہے۔ جب ہم اس امانت کو ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا ایمان محفوظ کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں خرچ کرنے کا طریقہ اور ہمارا سکون کتنا بدل جائے گا۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم دسوند کی کیلکولیشن سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ یا علی مدد۔